کہیں فلاں شہر کا کچرا خانہ ہے جو بہت بڑا کچرا خانہ ہے، مرکزی کچرا خانہ، اس کے نیچے یزید، ایسا بھی پڑھا ہم نے. لیکن حضرات والا کسی صحابی رسول کی رضی اللہ تعالی عنہم و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے یہ سنا ہو کہ ہمیں پتہ نہیں یار وہ فلاں صحابی رسول کہاں مدفون ہے. عوام میں تو شاید تمام صحابہ کا تذکرہ نہ ہوا ہو، لیکن علماء کو پتہ ہے کہ بھئی کون سے صحابی کہاں پر مدفون ہے. تو یہ جو پتہ ہونا ہے اور ان کی تعریفیں کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتباع رسول میں اپنی زندگی گزاری صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے میں چند ایک واقعات ان غلاموں کے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی اتباع اس قدر کی کہ ان کی اتباع کے ذوق کو، جذبے کو سن کر دل سے رب باری تعالی کی بارگاہ میں سبحان اللہ کہنے کو دل کرتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد مسکرانے لگے. یہ سیدنا عثمان غنی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد مسکرانے لگے. پھر آپ نے فرمایا اپنے احباب سے کہ تم لوگ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرایا؟ تو عرض کی گئی امیر المؤمنین ارشاد فرمائیے آپ کیوں مسکرائیں؟ بولا ایک مرتبہ اس مقام کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اور وضو فرمانے کے بعد اسی طرح مسکرائے تھے. بولو سبحان اللہ. یہ اس کو کہتے ہیں اتباع. مسکرانا فرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہیں آپ نے حکم پڑھا ہو وضو کے بعد مسکرایا کرو، کہیں کسی سے سنا ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا وضو کے بعد مسکرایا کرو؟ نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسکرائے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسکرا دیے. تو احباب نے عرض کی کہ امیر المؤمنین آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اس مقام کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا تھا اور وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرانے لگے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا، اسی لیے عثمان یہ عمل کر رہا. اور پھر فرمایا کہ ہم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ جب میں نے وضو فرمایا تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اے محبوب جب تمہاری امت کا کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ پیر دھوتا ہے تو اس کے پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ مسکرائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر میں بھی مسکرانے لگا. یہ ادا. اور پھر فرمایا بس اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. اسے اتباع کہتے ہیں. مزید درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیت اللہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے. حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اے حجر اسود تو جنت سے آیا، تیرا بڑا مقام ہے،
لیکن عمر تجھے اس وجہ سے چومنے جا رہا ہے کہ تجھے رسول اللہ نے چوما ہے. عمر تجھے اس وجہ سے چوم رہا ہے کہ تجھے رسول اللہ نے چوما ہے. نہ تو مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے, بس تجھے چوما اس لیے جا رہا ہے کہ تجھے رسول اللہ نے چوما ہے. حضرات والا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اس انداز میں اتباع کرنا, اور پھر اتباع کرنے کے بعد معلوم کیا ہوا, نتیجہ کیا نکلا. حضرات والا, جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں اتباع کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جنگ لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے. روانہ ہونے کے بعد جب محلات میں پہنچے قیصر و کسریٰ کے, تو وہاں کے بادشاہ نے دیکھا کہ دیکھو کہ نیچے, اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے, المختصر میں سناؤں پھر آپ کو مزہ آئے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک غلام کے ساتھ ایک اونٹ ہے اور قیصر و کسریٰ کی طرف روانہ ہیں. آپ نے غلام سے یہ ڈیل کر لی کہ تھوڑا سفر میں اونٹ پر بیٹھ کر گزاروں گا اور تھوڑا سفر تم اونٹ پر بیٹھ کر گزارنا, پھر تھوڑا میں پھر تھوڑا تم. یہ سارا معاملہ سارے راستے چلتا رہا. اب ہوا یہ کہ جب قریب پہنچنے لگے تو قیام فرمایا. قیام فرمانے کے بعد جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا, اس نے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کر لیے. لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کپڑے پہن کر وہاں سے چلے تھے, جو عمامہ پہن کر وہاں سے چلے تھے, اسی انداز میں. اب قیصر و کسریٰ کے جب سامنے پہنچے تو اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی. تو سامنے سے لوگوں نے دیکھا کہ آج ہم سے ملاقات کرنے کے لیے مسلمانوں کے حکمران امیر المؤمنین تشریف لا رہے ہیں, دیکھیں تو صحیح. جب دیکھا تو سب کے سب کس کی طرف بڑھے, اس غلام کی طرف, اور کہنے لگے امیر المؤمنین. غلام نے کہا نہیں میں امیر المؤمنین نہیں ہوں. یہ تو آپ کی عاجزی ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے آپ اونٹ پر بیٹھے ہیں اور نیچے آپ کا غلام ہے, آپ قربان جائیے عاجزی پر. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی رسی پکڑے میں خاموش کھڑے ہوئے. بولو نا سبحان اللہ. اونٹ کی رسی پکڑے ہوئے ہیں اور خاموش کھڑے ہیں. پھر جب اس نے اصرار کیا, نہیں آپ ان سے پوچھیں, یہ وقت کے خلیفہ ہیں, یہ حکمران اعلیٰ ہیں, یہ امیر المؤمنین ہیں. جب پوچھا کہ بولا ہاں, بولو اگر مسلمانوں کا خلیفہ ایسا ہے تو ہم بنا کسی جنگ کے اپنا قلعہ مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں. نتیجہ دیکھا آپ نے, یہ نتیجہ ہے کہ ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے, ہم بنا جنگ لڑے اپنا قلعہ مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعے کی ساری چابیاں دے دی گئیں. تو حضرات والا, میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ, پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. اور آج یہی تو ہو رہا ہے, کوئی کسی در پہ, کوئی کسی در پہ, کوئی کسی چوکھٹ پہ. اگر نہیں کرنی تو بس رسول اللہ کی اتباع نہیں کرنی. کوئی اپنے فلاں کے لیے زندہ باد کے نعرے, کوئی فلاں کے لیے زندہ باد کے نعرے, اگر نہیں لگانا تو رسول اللہ کے لیے زندہ باد کا نعرہ نہیں لگانا. کوئی اپنی مرضی چلا رہا ہے, کوئی اپنی مرضی چلا رہا ہے. پھر ہوا کیا, پھر ہوا یہ کہ پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. ارے دیوانو, تم زبان سے تو کہتے ہو کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے, لیکن تم گلی گلی تباہ ہو رہے ہو, برباد ہو رہے ہو. تم گلی گلی چوکھٹ چوکھٹ پر اپنے سر جھکا رہے ہو. تم رسول اللہ کو چھوڑ کر ہر کسی کے لیے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہو. لیکن آج خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم, آج سب کو چھوڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ
رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے پھر حالات حاضرہ کے حوالے سے آج سے کم و بیش 400 سال پہلے، کتنے سال پہلے، آپ کے اس خطے پر جسے آپ بر صغیر کہتے ہیں، ایشیا، یہ ہماری کوتاہیاں کہ اب یہ ایشیا یوریشیا بننے کے در پہ ہے. یہ ممکن ہے شاید بن گیا ہو، یعنی یورپ اور ایشیا کو ایک خطہ بنایا جا رہا ہے. جو یورپ اور ایشیا کا مرکب ہوگا یوریشیا. یہ ہماری خستہ حالی ہے کہ آج سے 400 سال پہلے اس بر اعظم پر اگر کسی کی حکمرانی تھی تو وہ حکمران کون تھے؟ مسلمان. حکمران کون تھے؟ مسلمان. اچھا، مسلمان حکمران تھے تو آج بھی تو مسلمان حکمران ہیں. لوگ کہیں گے نا بھائی جو حکمران ہیں آج وہ بھی تو مسلمان ہیں. یقیناً حکمران مسلمان ہیں لیکن حکمرانی مسلمانوں کی